مٹی سخت تھی، قبر بنانے میں کئی گھنٹے لگے۔ آئیے آج کی اس ویڈیو میں آپ کو 4 مشہور شخصیات کی تدفین کے موقع پر ہونے والے عجیب و غریب اور پراسرار واقعات کے بارے میں بتاتے ہیں جو لوگ آج تک نہیں بھول پائے۔ دوستو، پاکستانی مشہور شخصیات سے متعلق ہر کوئی جاننا چاہتا ہے۔ ویسے تو ان شخصیات کے بارے میں لوگ جانتے ہی ہیں، مگر کچھ شخصیات کے قبر کشائی اور آخری رسومات کے معاملات نے سب کی توجہ حاصل کر لی۔ تو چلیے ان پر تفصیلی بات کرتے ہیں۔ نمبر 1، بے نظیر بھٹو۔ دوستو، بے نظیر بھٹو کا شمار پاکستان کی انتہائی اعلیٰ اور مشہور سیاسی شخصیات میں ہوتا تھا۔ وہ دنیا بھر میں پاکستان کی پہلی وزیر اعظم کے طور پر بھی مشہور تھیں، جو کہ ایک خاتون تھیں اور اسلامی دنیا کی پہلی خاتون وزیر اعظم تھیں۔ بے نظیر اپنے جرأت مندانہ فیصلوں کی وجہ سے اور اپنی پاورفل شخصیت کی وجہ سے پاکستانی عوام میں بہت زیادہ مقبول تھیں۔ موہنجو داڑو ایئرپورٹ سے بے نظیر بھٹو کی میت لاڑکانہ میں نوڈیرو ہاؤس پہنچی تو موقع پر موجود سینکڑوں کارکن زاروں قطار رونے لگے۔ ان میں سے کئی نے سینہ کوبی بھی شروع کر دی۔ بے نظیر بھٹو کی میت جب ہسپتال سے باہر لائی گئی تو سینکڑوں کی تعداد میں غصے سے بھرے پیپلز پارٹی کے کارکن دھاڑے مار مار کر رو رہے تھے۔ ہسپتال کے ایک اہلکار نے BBC نیوز سے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بے نظیر بھٹو کو جب ہسپتال لایا گیا تو وہ دم توڑ چکی تھیں۔ پروفیسر مصدق خان نے کہا کہ انہیں اوپن ہارٹ مساج کے ذریعے دوبارہ زندہ کرنے کی کوششیں بھی ناکام رہیں۔ 2007 میں ان کی شہادت پر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر میں افسوس کیا جا رہا تھا۔ بے نظیر کے شوہر آصف علی زرداری اور ان کے بیٹے بلاول بھٹو زرداری نے ان کی آخری رسومات میں شرکت کی اور مقامی روایات کے مطابق ان کی قبر پر مٹی ڈال کر اسے پاؤں سے دبایا۔ بعد میں بلاول نے اپنی ماں کی قبر پر پھولوں کی چادر چڑھائی۔ بے نظیر کی قبر والد کے برابر میں ہی بنائی گئی تھی۔ جب انہیں دفن کیا جا رہا تھا تو قبر، جو کہ انتہائی سخت جگہ پر واقع تھی، خود بخود نرم ہوتی دکھائی دی۔ کچھ لوگ انہیں شہید بھی کہتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی مفاد کے لیے جان دی۔ کس کی بات درست ہے اور کس کی غلط، ہم اس پر بحث نہیں کریں گے، بلکہ صرف اتنی بات کریں گے کہ بے نظیر بھٹو واقعتاً ایک دلیر عورت تھیں، جنہیں اس بات کا اندازہ تھا کہ ان کی جان پاکستان میں محفوظ نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود وہ وطن عزیز واپس آئیں اور عوام کے درمیان جلسے جلوسوں میں شرکت کرتی رہیں۔ اس دور میں میاں نواز شریف کا بھی کافی زیادہ مقام تھا، لیکن بے نظیر بھٹو کا پلڑا بھاری تھا۔ نمبر 2، ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ دوستو، ایٹمی سائنسدان اور پاکستان کے حقیقی ہیرو محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنے آپ کو ملک کے لیے وقف کر دیا تھا۔ اسرائیلی ایجنسی موساد انہیں قتل کرانے کے در پہ تھی۔ اس طرح ان پر عالمی دباؤ بھی شدید تھا۔ امریکہ کی جانب سے نیوکلیئر فارمولا چرانے کا الزام بھی ان پر عائد کیا گیا، مگر کوئی بھی اسے ثابت نہیں کر سکا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان آخری وقت تک پاکستان کی بقا اور اس ملک کو سنوارنے کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہے۔ محسن پاکستان گزشتہ سال کورونا میں مبتلا ہو کر جہانہ فانی سے کوچ کر گئے تھے۔ ان کی قبر سیکٹر H8 اسلام آباد میں موجود ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی خواہش تھی کہ انہیں فیصل مسجد کے احاطے میں دفن کیا جائے، مگر وہ پوری نہ ہو سکی۔ دوستو، جنرل پرویز مشرف محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے بہت خلاف تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ انہیں اس لیے وہاں دفن نہیں کیا گیا کیونکہ وہ آرمڈ فورسز کے خلاف تھے، لیکن اس بات میں کتنی حقیقت ہے یہ ہم نہیں جانتے۔ نمبر 3، فاطمہ جناح۔ دوستو، فاطمہ جناح کے انتقال کے بعد قبر تیار ہونے میں 12 گھنٹے لگ گئے تھے۔ یہ 12 گھنٹے بھی ایک ایسی وجہ سے لگے جو کہ عوام کے غم اور غصے اور دباؤ کی بنا پر تھے۔ دراصل فاطمہ جناح کی خواہش تھی کہ انہیں قائد اعظم محمد علی جناح کے برابر میں دفن کیا جائے، مگر بقول مرزا ابو الحسن اصفہانی کے حکومت انہیں میوہ شاہ قبرستان میں دفنانا چاہتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں دفن کرنے میں کافی وقت لگ رہا تھا۔ مرزا اصفہانی نے اس اقدام کی مخالفت بھی کی اور اس خطرے سے بھی آگاہ کیا کہ اگر محترمہ کو قائد اعظم کے برابر میں نہ دفنایا گیا تو خراب صورتحال کی ذمہ دار حکومت وقت ہوگی۔ عوام میں اس وقت ایک ایسی جذباتی کیفیت تھی جو کہ انہیں
محترمہ کے خلاف کسی بھی اقدام پر بھڑکا سکتی تھی، کیونکہ اس وقت محترمہ فاطمہ جناح عوام میں مقبولیت حاصل کر چکی تھیں۔ اس حوالے سے کمشنر کراچی نے فاطمہ جناح کے خاندانی افراد اور قائد اعظم کے پرانے ساتھیوں سے مشورہ کیا۔ اسی طرح حکومت سے بھی اس حوالے سے رابطہ کیا گیا اور پھر رات گئے حکومت کی جانب سے محترمہ فاطمہ جناح کو قائد اعظم کے برابر میں دفنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ فاطمہ جناح کی قبر قائد اعظم محمد علی جناح کے مزار سے 120 فٹ دور بنائی گئی۔ قبر کی لمبائی 6 فٹ جبکہ چوڑائی 3 فٹ تھی۔ چونکہ زمین پتھریلی تھی اور بآسانی کھودنا مشکل تھا، اس لیے بجلی سے چلنے والے آلات کا استعمال کیا گیا۔ محترمہ کی قبر کشائی کے لیے 20 گورکنوں نے حصہ لیا تھا، جس کی قیادت 60 سالہ عبدالغنی کر رہے تھے، جنہوں نے قائد اعظم محمد علی جناح، لیاقت علی خان اور پھر فاطمہ جناح کی قبر کشائی کی۔ چونکہ زمین پتھریلی تھی، یہی وجہ ہے کہ قبر کو تیار کرنے میں 12 گھنٹے کا وقت لگ گیا تھا۔ نمبر 4، عبدالستار ایدھی۔ دوستو، عبدالستار ایدھی پاکستان کی ان شخصیات میں شامل تھے جنہیں عالمی پذیرائی اور عزت ملی۔ ان کی انسانیت کے لیے گراں قدر خدمات پر انہیں نیشنل اور انٹرنیشنل ایوارڈز بھی دیے گئے۔ ایدھی صاحب نے اپنے سفر کی شروعات اپنی اہلیہ کے ساتھ کی تھی، جب ان کے پاس صرف ایک ایمبولینس ہوا کرتی تھی، اور پھر ایک وقت تھا کہ دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس چلانے کا اعزاز ایدھی فاؤنڈیشن کے سر رہا۔ عبدالستار ایدھی کی خواہش تھی کہ میرے رخصت ہونے کے بعد میرے جسم کے اعضاء عطیہ کر دیے جائیں، لیکن ان کی آنکھوں کے سوا کوئی بھی جسمانی عضو اس حالت میں نہیں تھا کہ عطیہ کیا جا سکے۔ عبدالستار ایدھی نے 25 سال پہلے ہی اپنی قبر تیار کروا لی تھی۔ ان کی قبر ایدھی ولیج میں واقع ہے، جہاں وہ سپرد خاک ہیں۔ ان کی وصیت کے مطابق اس تیار قبر میں بھی انہیں دفنانا تھا۔ ان کی قبر مکمل طور پر تیار تھی، جسے سلیب سے ڈھکا ہوا تھا۔ نمبر 5، ارشد شریف۔ دوستو، سینئر صحافی اور تحقیقاتی صحافی جناب ارشد شریف صاحب شہید گزشتہ مہینے کینیا میں شہید کر دیے گئے تھے۔ تاہم ان کی شہادت کی خبر نے پاکستانیوں کو توڑ کر رکھ دیا تھا۔ ارشد ایک ایسا محب وطن شخص تھا جس نے ملک کی خاطر اپنی فیملی اور اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں کی۔ ارشد کی قبر اسلام آباد کے H11 قبرستان میں موجود ہے، جہاں وہ سپرد خاک ہیں۔ ان کی قبر ویسے تو پاکستان نے بھی دیکھی ہے، تاہم ارشد کی قبر پر دوسرے روز تازہ پھول اور ان کے چاہنے والے فاتحہ خوانی کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔